وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوچھتے ہیں، حدیث میں آتا ہے خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ نے آدم علیہ السلام کو اس کی صورت پر پیدا کیا۔ اس حدیث کا معنی اور مفہوم بتا دیں۔ یہ حدیث صحیح البخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے۔ اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر حدیثی کتب میں بھی موجود ہے۔ یہ حدیث کا ایک ٹکڑا یا ایک جز آپ نے لکھ کر بھیجا ہے۔ یہ حدیث تھوڑی سی لمبی ہے۔ پورے الفاظ اس طرح سے ہیں: خلق اللہ آدم علی صورتہ طولہ 60 ذراعا فلما خلقہ قال اذهب فسلم على اولئک النفر من الملائکہ جلوس فاستمع ما يحیونک فإنها تحیتک وتحیت ذریتک فقال السلام علیکم فقالوا السلام علیک ورحمۃ اللہ فزادوه ورحمۃ اللہ فکل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آدم کو پیدا کیا علی صورتہ، اپنی صورت پر، طولہ 60 ذراعا، ان کی لمبائی 60 ہاتھ تھی، یعنی اتنا لمبا ان کا قد تھا۔ فلما خلقہ قال، جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے پیدا کر لیا، ان میں روح بھی پھونک دی، اور پھر کہا کہ آپ جاؤ اور یہ جو لوگ فرشتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہے، ان کو جا کر سلام پیش کرو، اور پھر سننا کہ وہ آپ کو کیا جواب دیتے ہیں، اور جو وہ جواب دیں گے یہی تحفہ اور سلام ہوگا آپ کے لیے اور آپ کی ذریت، یعنی آپ کی اولاد کے لیے۔ تو آدم علیہ السلام نے جا کر کیا کہا؟ السلام علیکم، تو انہوں نے جواب میں کہا السلام علیک ورحمۃ اللہ، یعنی رحمت اللہ کے لفظ زائد انہوں نے جواب میں کہے۔ اور پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فَكُلُّ مَن يَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ آدم، جو بھی مومن جنت میں داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا، اور مخلوق یعنی آدم کی اولاد ان میں کمی آتی گی یہاں تک کہ اب یہ جو دور چل رہا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے 60 ہاتھ لمبائی دی تھی، تو اس میں نقص آتا گیا۔ آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام، اور پھر دیگر پیغمبر موسیٰ، عیسیٰ، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جب تخلیق میں نقص یعنی قد میں کمی آتی تھی۔ تو یہ پوری حدیث ہے۔ اب اس حدیث کا جو پہلا لفظ ہے کہ خلق اللہ آدم علی صورتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کی صورت پر پیدا کیا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، کچھ احادیث اور قرآن کی آیات وہ بالکل واضح ہوتی ہیں جن کو محکم کہا جاتا ہے، اور کچھ متشابہ ہوتی ہیں۔ محکم جس کو پڑھنے سے ہی انسان کو فوری بات سمجھ آ جاتی ہے، اس میں کسی تعویل کی تفسیر کی ضرورت نہیں ہوتی، ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور اسی طرح جو متشابہ آیات ہیں ان پر بھی ایمان لانا ضروری ہے، لیکن ان کے معنی کو کریدنا اور اس میں اپنی طرف سے ذہن کے گھوڑوں کو دوڑانا کہ یہ مطلب ہو سکتا ہے، یہ مطلب ہو سکتا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ بعض ایسی اللہ رب العالمین کی صفات ہیں کہ جن کی کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے کہ وہ کیسے ہیں، لیکن جتنا اللہ نے بیان کر دیا اور جتنا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، اس پر ایمان لانا اور یقین کرنا یہ ہر مومن کے لیے ضروری ہے، کیونکہ ہماری عقل بعض چیزوں کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں اللہ رب العالمین نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، کہ وہ ذات جس نے آپ پر کتاب قرآن مجید کو نازل کیا جس میں محکم یعنی بالکل واضح آیات ہیں، اور یہی اصل کتاب ہے، اور کچھ متشابہ ہیں۔ متشابہ آیات کے بارے میں فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے، یعنی جو فتنہ چاہتے ہیں،
جو حق بات کو سمجھنا نہیں چاہتے، بلکہ اگر حق بات کو سمجھیں تو محکم آیات بے شمار ہیں، لیکن ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ فتنہ برپا کیا جائے اور ایسا فساد مچایا جائے اور حق سے لوگوں کو دور رکھا جائے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، تو وہ ان آیات کی پیروی کرتے ہیں جو متشابہ ہیں، فتنہ تلاش کرتے ہوئے اور اس کا معنی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اصل میں معنی تلاش کرنے کا بھی مقصد یہ نہیں ہوتا کہ حق تک پہنچ جائیں، بلکہ فتنہ برپا کرنے کے لیے وہ ایسا کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، کہ اس کا جو اصل معنی ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور پھر فرمایا کہ جو علم میں راسخ ہیں، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں جن کے پاس مضبوط علم ہے، اور دوسرا مطلب یہ اگر یہاں پر وقف کریں گے کہ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ، جو علم میں مضبوط اور راسخ ہیں وہ کیا کہتے ہیں ان آیات کے بارے میں؟ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اس پر، کل من عند ربنا، یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے، یعنی ہمارا یہ ایمان ہے، ہمیں معنی سمجھ آئے نہ آئے، ہمارا یہ ایمان ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اور یہ ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نہیں نصیحت حاصل کرتے مگر عقل والے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ جو متشابہ آیات ہیں یا احادیث میں جن چیزوں کا ذکر ہے جو متشابہ ہیں، تو اس پر مومن کو ایمان لانا چاہیے، جیسے اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے کہ جیسے اللہ نے بیان کر دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا، اس پر ایمان لانا، اس کو ماننا، تسلیم کرنا یہ ضروری ہے۔ آگے اس کی کیفیت کیا ہے اس کا علم ہمیں نہیں ہے۔ مثلا اللہ رب العالمین آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں جب رات کا آخری حصہ باقی رہتا ہے، حدیث میں اس کا ذکر ہے۔ یہ نزول کیسے ہے اس کا علم ہمیں نہیں ہے، لیکن ہمیں اس پر یقین ہے۔ اور بے شمار مثالیں ہیں۔ جہنم کے بارے میں ہم احادیث پڑھتے ہیں کہ جہنم باز باز کو کھا رہی ہے، جہنم کی گہرائی اس قدر گہری ہے، اس کی کیفیت ہم نے آنکھوں سے نہیں دیکھی، ہمیں پتہ نہیں ہے، فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور خاص کر کے قرآن کی مجلس میں آ کر اس کو گھیر لیتے ہیں، ہم نہیں دیکھتے، ہمیں اس کی کیفیت کا علم نہیں ہے۔ اسی طرح جو اللہ رب العالمین کی صفات ہیں ان کے بارے میں ہی ایسے ہی یقین رکھنا چاہیے۔ تو بہرحال اب اس حدیث کے معنی کی طرف آتے ہیں کہ خلق اللہ آدم علی صورتہ، کہ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر بنایا۔ تو اس کا مطلب معنی محدثین نے یا شارحین نے یہ کیا ہے کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے سمع بنایا ہے کہ وہ سنتا ہے، دیکھتا ہے، اور اس کے ہاتھ ہیں، اور اسی طرح اس کا جسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سمیع بنایا ہے، بصیر، دیکھنے والا بنایا ہے، لیکن اس کے اندر یہ جو صفات ہیں یہ فانی ہیں۔ سنتا ہے لیکن اتنا بھی زیادہ نہیں سنتا کہ دور دور کی بات کو سن لے، یعنی اگر ایک کمرے میں ہے تو کمرے سے باہر کیا ہو رہا ہے اس کی آواز وہ نہیں سن سکتا، ایک گھر میں ہے تو دوسرے گھر کی آواز اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ سنتا ہے، دیکھتا بھی ہے، لیکن ایک لیمٹ ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں، اللہ تعالیٰ سمیع ہے، اللہ تعالیٰ بصیر ہے، تو پوری کائنات اس کے احاطے میں ہے، اس سے کچھ مخفی نہیں، کچھ پوشیدہ نہیں، بلکہ ایک بڑے کالے پہاڑ کے نیچے، کالے پتھر کے نیچے ایک کالے رنگ کا کیڑا رات کی تاریک رات میں، اندھیری رات میں، رات کی تاریکی میں اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو بھی سنتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں وہ لازوال ہیں، وہ ختم نہیں ہونے والی، وہ فنا نہیں ہونے والی، لیکن انسان کو اللہ رب العالمین نے جو صفات دی ہیں، سماعت، بصارت، اور اس کے علاوہ دیگر جو صفات ہیں تو یہ فانی ہیں، ختم ہونے والی ہیں۔ تو یہ ایک اس کا مطلب ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ کی مثل کچھ نہیں ہے اور وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی صفات لازوال ہیں، غیر فانی ہیں، فنا نہیں ہونے والی، ان کو بقا ہے، اور انسان کو اللہ تعالی نے جو صفات دی ہیں یہ فانی ہیں، یہ فنا ہونے والی ہیں۔ تو یہ اس کا معنی ہے۔ اور پھر قیامت کے دن اس حدیث میں جیسے ذکر ہے کہ مومن جب جنت میں داخل ہوں گے تو آدم علیہ السلام کی صورت میں داخل ہوں گے کہ خوبصورت ہوں گے اور لمبے ان کے قد ہوں گے۔
تو اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔